یہ واقعہ میرے ساتھ تب پیش آیا جب میں ڈاک خانے میں ملازمت کرتا تھا۔ میں اور میرا دوست یاسر چھٹی کر کے ہفتے کے آخری دن افسر چاچا کی چائے کی دکان پر رات گئے بیٹھتے، باتیں کرتے اور سگریٹ پیا کرتے تھے۔ سردیوں کے دن رات میں کیسے بدلتے تھے کچھ خبر نہیں ہوتی تھی۔ اس دن بھی ہم دوست دفتر سے نکلے تو عصر کی اذانیں ہوا میں سکون بکھیر رہی تھیں۔ ہماری روٹین یہ ہوتی تھی کہ عشاء تک ہم گھروں کو روانہ ہو پڑتے تھے، کیونکہ ہمارے گاؤں کے راستے میں ایک قدیم قبرستان ہوا کرتا تھا۔ اس راستے پر ہمارے بہت سے ساتھیوں اور گاؤں والوں کے ساتھ مختلف حادثات پیش آ چکے تھے، مگر میں نے کبھی ان بھوت پریت اور ارواح کے وجود پر یقین نہیں کیا۔ مگر وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی زندگی میں ہونے والے واقعات اس کی سوچ بدل دیتے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو آور چینل کہانی سنو۔ اس چینل پر آپ کو ملیں گی دلچسپ کہانیاں، ملیں گے آپ بہت سے پراسرار کرداروں اور واقعات سے۔ ان کہانیوں اور واقعات سے لطف اندوز ہوں صرف ہمارے چینل پر، تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو اگلی آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ میری سوچ اور یقین بھی اس واقعے نے بدل کر رکھ دی تھی۔ چاچا افسر طبیعت کے بہت مزاحیہ تھے، باتیں کرنا، شغل مستی ان کے مزاج میں خوب تھی۔ ہمارا وہاں جانا اور کئی گھنٹوں بیٹھ کر گپیں لگانا انہیں اچھا لگتا تھا، جیسے ان کا بھی دل لگ جاتا ہو۔ ان کی دکان کے کچھ گز کے فاصلے پر بس اسٹاپ ہوا کرتا تھا۔ آخری بس رات کے 7 بجے واپس آ جاتی تھی اور صبح 5 بجے روانہ ہوتی تھی۔ اس دن ہم حسب معمول دفتر سے واپسی پر چاچا کے پاس بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ اچانک سے ہمارا موضوع سخن بدلا اور وہ سب بھوت پریت کی باتیں کرنے لگے۔ چاچا ہمیں اکثر ایسی کہانیاں اور واقعات سنایا کرتے تھے جنہیں میں سن کر ہنس کر ٹال جاتا اور میرا جواب یہ ہوتا کہ بھوت ووت کچھ نہیں ہوتے، میں ان سب پر یقین نہیں کرتا۔ باتیں کرتے کرتے کب وقت گزرا پتہ ہی نہ چلا۔ گھڑی کی سوئی رات کے 9 بجا رہی تھی۔ میرے دوست نے فکر سے میری طرف دیکھا اور بولا، آج بہت دیر ہو گئی ہے، راستہ بھی ویران ہے، آخری بس نکلے بھی 2 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ جو چہل پہل ہوتی تھی اب سب ختم ہو گئی ہوگی، ورنہ کوئی نہ کوئی مسافر ضرور گزرتے دکھتا۔ میں نے اس کے خوف کا مذاق اڑاتے ہوئے بلند آواز کہا لگایا اور بولا، بھوت بدروہیں صرف کتابی باتیں ہیں، اصل میں کچھ نہیں ہوتا، صرف لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہانیاں ہیں۔ چلو اب مزید وقت ضائع نہیں کرو، اتنا کہہ کر ہم دونوں سائیکل پر سوار ہو گئے۔ سائیکل میں چلا رہا تھا اور وہ میرے پیچھے نہ جانے کون سی دعائیں اور آیات پڑھتا جاتا اور پھونکتا جاتا۔ شاید اسی کی برکت سے وہ اس دن بچ گیا، یا شاید اس کی خوش قسمتی اور میری بدقسمتی کہ اس کا گھر میرے گھر سے پہلے آ جاتا تھا اور قبرستان کا ویران حصہ اکثر مجھے اکیلے ہی طے کرنا پڑتا تھا۔ میں فطرتاً ایک خلندرا انسان تھا، غیر ذمہ دار تو نہیں مگر وقتی بے فکری مجھ میں تھی۔ اپنے دوست کو چھوڑنے کے بعد میں نے گرد و پیش اور ماحول کی پرواہ کیے بغیر سگریٹ سلگایا اور ایک بھرپور کش لے کر سردی کی شدت کو کم کرنا چاہا۔ نہ جانے ان لوگوں کی باتوں کا اثر تھا یا رات آج کچھ زیادہ ہی تاریک تھی، مجھے ماحول میں غیر معمولی سی خاموشی اور ویرانی محسوس ہوئی۔ ابھی میں نے چند گز فاصلہ طے کیا ہوگا کہ کسی شخص کے ہاتھ کے اشارے سے میں نے سائیکل روک دی۔ وہ ایک مومر شخص تھا، اس کی عمر 60 کے ہندسے کو عبور کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سفید داڑھی اور آنکھیں بالکل پرسکون اور کسی حد تک پر اسرار تھیں۔ وہ سر سے پاؤں تک سفید باریک لباس میں ملبوس تھا۔ میں نے سائیکل روکتے ہی اچنبھے سے پوچھا، تایا جی، اتنی رات کو اس سنسان راستے پر تنہا کیوں کھڑے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں آخری بس سے سہراب نگر جا رہا تھا کہ مجھے حاجت کے لیے بس سے اترنا پڑا۔ مجھے واپسی میں تھوڑی ہی دیر لگی مگر ڈرائیور بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہوا نکل پڑا اور میں تب سے پیدل راستہ کاٹ رہا ہوں۔ اب تھک کر اس جگہ بیٹھ گیا، اب بس کسی کا انتظار تھا کہ شاید کوئی بھولے سے ادھر آ گزرے اور مجھے بھی میری منزل تک لے جائے۔ اوہ یہ بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں بھی سہراب نگر ہی جا رہا ہوں۔ یہ راستہ کافی ویران ہے، آپ ادھر تنہا نہ کھڑے رہیں، چلیں میں آپ کو ساتھ لیے چلتا ہوں، میرا سفر بھی آپ کے ساتھ سے جلدی طے ہو جائے گا۔ انہوں نے فوراً حامی بھر لی اور میرے پیچھے بیٹھ گئے۔ چند منٹوں کے بعد مجھے سگریٹ کی طلب ہوئی۔ میں نے جیب سے پیکٹ نکال کر سگریٹ سلگایا۔ شعلے کے بلند ہوتے ہی اس شخص نے ایک جھٹکے سے سگریٹ پر ہاتھ مار کر اسے گرا دیا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ بیٹا معافی چاہتا ہوں، میں دمے کا مریض ہوں، مجھے دھوئیں سے کھانسی کا دورہ پڑ جاتا ہے، اس لیے غیر ارادی طور پر یہ کر گیا۔ میں خود کو اس لمحے پر کوسنے لگا جب میں نے انہیں لفٹ دی تھی۔ سگریٹ کا نشہ پورا نہ ہو اور بندے کی حالت کیا ہوتی ہے وہ بس وہی لوگ جانتے ہیں جو اس کرب سے گزرے ہوں۔ خیر میں نے یہ کڑوا گھونٹ پی ہی لیا، اب بس یہ خیال تھا کہ جلدی سے یہ راستہ تمام ہو۔
بیٹا تم بھوت پریت پر یقین رکھتے ہو؟ میں جو بے دھیانی میں سائیکل چلا رہا تھا ان کے اس سوال پر بوکھلا کر انہیں دیکھنے کو مڑا اور پھر توجہ سامنے کو کر لی۔ بھوت پریت کچھ نہیں ہوتا، یہ صرف خیالی باتیں ہیں، میں نے ہنس کر جواب دیا۔ انہیں میرے لہجے کی اکتاہٹ صاف محسوس ہوئی تھی۔ اچھا مگر ان کا وجود حقیقت ہے، تم کیوں نہیں مانتے؟ تایا آج کے ترقی کرتے دور میں یہ باتیں فرسودہ لگتی ہیں، ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا۔ بس اتنا کہہ کر میں چپ ہو گیا اور وہ شخص بھی۔ قبرستان کے مرکزی دروازے سے گزرنے کے بعد مجھے سائیکل بھاری محسوس ہونے لگی۔ یوں لگا جیسے میری سائیکل کو کوئی پکڑے ہوئے ہے یا ٹنوں وزن اس پر لاد دیا ہے۔ مجھے لگا شاید سائیکل کے چرخے میں کوئی چیز پھنس گئی ہے جس سے چین جام ہو گئے ہیں۔ میں نے اتر کر دیکھا تو وہ شخص وہاں موجود نہ تھا۔ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا کہ وہ شخص کدھر گیا۔ آوازیں دیتے مجھے ابھی چند سیکنڈ ہی ہوئے تھے کہ وہ میرے پیچھے سے نمودار ہوا۔ اس کے اچانک آنے اور بولنے پہ کہ میں ادھر ہوں پر میں تقریباً گھبرا سا گیا۔ کیا ہوا؟ کیوں گھبرا گئے؟ نہیں تایا، لگتا ہے ٹائر پنکچر ہو گیا ہے۔ خیر ہے، منزل تک پہنچ ہی جائیں گے۔ میں نے بات مکمل کر کے پیڈل پر پاؤں مارا مگر پیڈل ایسے سخت تھے کہ جیسے پتھر بن گئے ہوں۔ میں شدید جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو گیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ یہ سواری گڑبڑ کرے۔ میں نے کوفت سے جیب میں ہاتھ ڈال کر سیلوں والی چھوٹی ٹارچ نکالی جو میں اکثر اپنے ساتھ رکھتا تھا تاکہ کسی بھی قسم کی مشکل میں کام آ سکے۔ میں نے اتر کر ٹارچ روشن کی۔ جیسے ہی روشنی اس شخص پر پڑی، خوف میری ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گیا۔ وہ شخص اپنے وجود سے کئی گنا بڑا ہو گیا تھا۔ اس کی ٹانگیں درخت جتنی لمبی اور سر آسمان کو چھو رہا تھا اور اس کا ایک پاؤں میری سائیکل پر تھا۔ فضا میں ایک خوفناک قہقہا آزاد ہوا۔ کیا اب بھی یقین آیا کہ بھوت حقیقت ہوتے ہیں؟ میرے تو جسم میں کاٹو تو لہو نہیں والی حالت تھی۔ میں نے بمشکل خود کو سنبھالا اور بچاؤ کی ترکیب سوچنے لگا۔ میرے حواس تقریباً میرا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ گھر ابھی دور تھا۔ ہمارے قبرستان کے گورکن شامو کاکا رات کے وقت اپنی جھونپڑی میں ہی ہوا کرتے تھے۔ اکثر انہیں رات میں بھی قبر کھودنی پڑ جاتی تھی۔ ان کا خیال ذہن میں آتے ہی میں نے سائیکل پھینکی اور قبرستان کے اندر دوڑ لگا دی۔ دوڑتے ہوئے مجھے اپنے عقب سے آواز آئی، تم اتنی آسانی سے نہیں بھاگ سکو گے۔ جب تک تمہارا یقین ایمان میں نہیں بدل جاتا میں تمہیں یقین دلاتا رہوں گا۔ ایک بھیانک ہنسی چاروں طرف گونجنے لگی۔ مجھے لگا شاید یہ میری زندگی کا آخری دن ہے۔ میرا دل خوف کے مارے بند ہونے کو تھا۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر کے خود پر پھونکنا شروع کر دیا تاکہ کسی طرح بچ بچا کر گورکن کی جھونپڑی تک پہنچ جاؤں، مگر انسان کی کچھ دعائیں دیر سے مقبولیت پاتی ہیں، وہ بھی انسان کے کمزور ایمان اور غرور کی وجہ سے۔ دوڑتے ہوئے میرا پاؤں کسی پتھر سے ٹکرایا اور میں دھڑام سے گر گیا۔ وہ ایک گھڑا تھا۔ اور سنبھلتے چند سیکنڈ لگے۔ وہ ایک کھلی ہوئی قبر تھی جس میں موجود تھا۔ میرا روم اذیت اور خوف سے شل ہو چکا تھا۔ قبر کے سرے پر مجھے بیک وقت مختلف جانوروں، مردوں اور عورتوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ دہشت سے میرا سانس رکنے لگا۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں اور خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا، کیونکہ کسی بھی لمحے یہ گھڑا میری زندہ قبر بن سکتا تھا۔ یکدم ہر آواز بند ہو گئی۔ ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ میں نے تجسس سے ہمت جمع کر کے آنکھیں کھولیں تو میری آنکھوں کی پتلیاں سکڑنا بھول گئیں۔ میرے جسم کے اوپر ایک جسم ہوا میں معلق تھا جس کا چہرہ کبھی کسی انسان، جانور اور کبھی بھیانک صورت اختیار کر لیتا۔ وہ لمحے بیان سے باہر ہیں کہ میں نے کیسے اس منظر کو برداشت کیا۔ اب یقین آیا کہ بھوت پریت حقیقت ہیں۔ میں نے ورد جاری رکھا۔ ورد کرتے میرے ذہن میں دھماکے سے وہ منظر گھوم گیا جب اس شخص نے سگریٹ سے خوف کھایا تھا۔ میں نے اندھیرے میں اپنے ہاتھ جیب کی طرف بڑھائے اور ماچس نکال کر سگریٹ سلگایا۔ ایسا کرنے سے اس چیز کی چیخیں آسمان پر گونجنے لگیں۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور اس گھڑے سے باہر نکلنے لگا۔ اللہ اللہ کرتے میں اس قبر سے آزاد ہوا اور سگریٹ دبائے بس شامو کاکا کی جھونپڑی کی طرف بھاگنے لگا کہ یکایک مجھے لگا کہ پتھروں کی بارش ہو رہی ہے۔ اس چیز نے غصے کے عالم میں مجھ پر پتھر پھینکنے شروع کر دیے۔ شاید وہ آگ سے خوفزدہ تھی۔ میں ان سے بچنے کے لیے ایک جھاڑی کی اوٹ میں دبک گیا۔ چند ثانیہ یقین کرنے کے بعد کہ اب پتھر برسنا بند ہو گئے ہیں، میں اس جگہ سے اٹھا اور سرپٹ بھاگنے لگا۔ ابھی کچھ قبروں کو پھلانگ سکا کہ میرے سامنے وہی بھیانک شکل نمودار ہوئی جو ہوا میں معلق تھی۔ وہ کبھی بھینس بن جاتی، کبھی بھیڑ اور کبھی کتے کی شکل لے لیتی اور پھر اپنی اصلی حالت میں آ جاتی اور ہر بار مجھ سے سوال کرتی، اب تمہیں یقین آیا کہ میں کون ہوں؟ میں نے خوف سے سر ہلایا کیونکہ میری آواز گلے میں پھنس گئی تھی
اور پھر اس کا بھیانک قہقہا آزاد ہوا۔ میں نے ماچس جلائی، جیسے ہی آگ بھڑکی وہ بھیانک شکل غائب ہو گئی۔ میں نے آگے پیچھے دیکھے بغیر دوڑ لگا دی۔ دور سے لالٹین کی روشنی اور جھونپڑی سے نکلتا ہوا دھواں دکھائی دیا۔ دل کو ڈھارس ہوئی کہ اب میں تنہا نہیں ہوں۔ دوڑتے دوڑتے میں نے شامو کاکا کو آوازیں دینا شروع کر دیں، مگر آواز حلق میں پھنس گئی تھی، اور تبھی مجھے لگا کہ میرے پاؤں ہوا میں تیر رہے ہیں، میرا جسم زمین سے 2 فٹ اوپر اٹھا ہوا ہے۔ اب یقین آیا۔ وہ بھیانک ہنسی پھر میرے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور بولنے لگا، ہاں مجھے یقین ہے تم پر اور تمام جنات کے وجود پر۔ مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ کبھی تمہارے وجود کا مذاق نہیں اڑاؤں گا۔ مجھے معاف کر دو۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے، ورنہ تمہیں یقین دلانے کے لیے میں ہوں نا۔ اتنا سنتے ہی میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ جس وقت میری آنکھ کھلی، شامو کاکا کو خود پر جھکے ہوئے پایا۔ خوف سے میری رنگت سفید پڑ چکی تھی۔ ان کے پوچھنے پر میں نے خود پر بیتنے والا سارا ماجرا کہہ سنایا۔ وہ بھی خوف اور حیرت کی ملی جلی کیفیت لیے مجھے دیکھنے لگے۔ پھر بولے کہ شکر کرو میں قبر کی کھدائی کے لیے ادھر آ نکلا۔ تمہیں بے ہوش پڑا دیکھ کر مجھے کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ قبرستان میں رات کے اس پہر کوئی کس وجہ سے تنہا بے ہوشی کی حالت میں موجود ہوگا۔ آئندہ اکیلے اس راستے پر سفر مت کرنا، کیونکہ ایسی چیزوں سے ہر بار بچاؤ ممکن نہیں۔ بھوت، آسیب اور بدروحوں سے اس سے قبل میرا کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا، اور نہ ہی میں ان بے سروپا باتوں پر کبھی قائل ہوا تھا، مگر یہ واقعہ کچھ اس انداز سے میرے ساتھ پیش آیا کہ ذہن کئی عرصے تک معاف رہا، اور اب اتنے سال گزرنے کے بعد میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا وہ واقعی ایسا ہی تھا، مگر اس بات کا اعتراف بھی کرتا چلوں کہ ہماری دنیا کے علاوہ جنات اور ارواح بھی اپنا وجود رکھتی ہیں اور ہماری ہی دنیا میں موجود ہیں۔ ان کا انکار عقیدے کا انکار بن جاتا ہے۔ اس واقعے کو میں مرتے دم تک نہ بھلا سکوں گا، اور اب مجھے یقین ہے کہ جنات حقیقت ہیں۔